ایک شیر جب صبح اٹھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آج اگر وہ تیز دوڑے گا تو وہ شکار کو جلد پکڑ لے گا، اسے کھائے گا اور ایک نیا دن دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اسی طرح ایک ہرن جب صبح اٹھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے کہیں سے گھاس کھانی ہے اور بھاگنا ہے، اور اگر وہ بھاگے گا نہیں اچھی طریقے سے تو شیر اسے کھا جائے گا۔ اب یہ دو ایٹیٹیوڈس ہیں، ایک شیر کا اور دوسرا ہرن کا۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری ٹونی ولیم ہے۔ ایک شیر جب صبح اٹھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آج اگر وہ تیز دوڑے گا تو وہ شکار کو جلد پکڑ لے گا، اسے کھائے گا اور ایک نیا دن دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اسی طرح ایک ہرن جب صبح اٹھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے کہیں سے گھاس کھانی ہے اور بھاگنا ہے، کیونکہ جب میں بھاگوں گا تو میری زندگی بچ جائے گی، اور اگر وہ بھاگے گا نہیں اچھی طریقے سے تو شیر اسے کھا جائے گا۔ اب یہ دو ایٹیٹیوڈس ہیں، ایک شیر کا اور دوسرا ہرن کا۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ بڑا اچھا فلم کا ڈائلاگ ہے، کیسا لگا آپ کو؟ جب میں خداوند کے کلام کو دیکھتا ہوں تو پیدائش اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت کو دیکھیں تو خداوند ہمیں ایک دعوت دیتا ہے، خداوند ہمیں ایک ایٹیٹیوڈ دیتا ہے، خداوند ہمیں ایک سوچ دیتا ہے، اور وہ سوچ دے کر وہ اس دنیا میں انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد یہ سوچ نہیں دی، یہ سوچ پہلے تھی، اور اس سوچ کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا۔ اور یہ سوچ کیا تھی؟ خداوند کے کلام میں پیدائش پہلا باب 26ویں آیت، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اختیار رکھیں۔ انسان کو خدا نے اختیار رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، اختیار دیا ہے اس نے جانوروں پہ، جانداروں پہ، اس کائنات میں موجود ہر ایک چیز پہ خدا نے انسان کو اختیار دے کر بھیجا ہے۔ خدا نے اس دنیا میں سب سے پہلے لیڈر کو کھڑا نہیں کیا تھا، اس نے سب سے پہلے لیڈر کو پیدا کیا تھا، اور انسانیت کی تاریخ کا سب سے پہلا جو رہنما تھا، جس کو خدا نے رہنمائی کے لیے اس دنیا میں کھڑا کیا تھا، وہ خود ہم سب کا باپ ہے، جسے ہم بابا آدم کہتے ہیں، جس کو خدا نے مٹی سے بنایا اور اسے کھڑا کیا تاکہ وہ دنیا کی ہر ایک چیز پہ، ہر ایک جاندار پہ، ہر ایک پر جو اس دنیا میں خدا نے تخلیق کیا، چاہے وہ چرنے والے جاندار ہوں، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، چاہے وہ پانی میں تیرنے والی چیزیں ہوں، خدا نے سب چیزوں پہ انسان کو اختیار دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم اپنی ذات میں جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس دنیا کے سب سے پسے ہوئے، اس دنیا کے سب سے کچلے ہوئے، اس دنیا میں سب سے ظلم برداشت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم لگاتار اس سوچ کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں، اور خدا نے ہمیں داؤد کے شیر ببر کے خاندان میں رکھا ہے، اس نے اس خاندان میں ہمیں شامل کیا ہے، لیکن ہم اپنے اندر ہرن کی سوچ پیدا کر کے اس دنیا میں وقت گزار رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچلے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سمجھتے ہیں ہم بیکار ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آج ہمیں نقصان پہنچ جائے گا، کل ہمیں نقصان پہنچ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اور ہم ساری عمر خوف کے تحت گزار دیتے ہیں۔ ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر ڈریں گے تو پھر کام کیسے کریں گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈریں گے تو پھر جئیں گے کیسے؟ کیونکہ جینے کے لیے ڈر کی نہیں، تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈر کی نہیں، سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سلامتی کے شہزادے کے ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر بھی وہی تصور ہے جو ساری دنیا کے خوف زدہ، ڈرے ہوئے اور پریشان لوگوں میں، جو کہ سچ مچ بغیر امید کے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے، جنہیں آپ نے امید دینی ہے،
اگر آپ بھی ان کے سامنے اسی طرح خوفزدہ رہیں گے جیسے وہ دنیا کی ناگہانی آفات کے سامنے پریشان ہیں، دکھی ہیں، کرب میں مبتلا ہیں اور پسے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ بھی یہی ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو آپ میں اور دنیا میں کیا فرق رہے گا؟ اور میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ مسیحی کب سے موت سے خوفزدہ ہونے لگ گئے۔ مسیحی موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسیحی وہ لوگ ہیں جو موت کا فخر سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ موت کوئی گڑا نہیں، موت کوئی اختتام نہیں، موت خاتمہ نہیں، موت ہمارے لیے محض دروازہ ہے جس کے دوسری طرف بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں۔ سن 2020 میں آپ نے جو کچھ بھی سوچا اسے ایک طرف رکھیں، سن 2021 میں سوچیں کہ خدا نے ہمیں اختیار دیا، خدا نے ہمیں طاقت دی، خدا نے ہمیں لیڈر بنا کے پیدا کیا، اور آپ چاہے کتنے بھی غریب ہیں، چاہے کتنے بھی پریشان ہیں، چاہے کتنے بھی قرضے میں ہیں، چاہے کتنے بھی بیمار ہیں، آپ ببر شیر ہیں۔ خدا نے آپ کو شیر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ نے شیر کی طرح اس دنیا کی رہنمائی کرنی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس امید نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو پریشانی میں، دکھوں میں، تکلیف میں اور دیگر چیزوں میں ہیں۔ آپ نے ان کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے، آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، آپ نے دوسروں کو تسلی دینی ہے، دوسروں کو اطمینان دینا ہے اور دوسروں کو اٹھا کھڑا کرنا ہے۔ آپ کی تسلی سے، آپ کے اطمینان سے، آپ کی حوصلہ افزائی سے کئی لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جو کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ اکثر چھوٹے چھوٹے سوال پوچھا کرتا تھا، جس کے پاس کبھی کوئی عقل مندی والا سوال ہی نہیں تھا ہوتا، چھوٹے چھوٹے سوال کہ اگر 10 روپے بچ گئے تو اس کو میں اپنے لیے خرچ کروں یا خدا کے لیے خرچ کروں۔ اتنا سادہ سا انسان، اور ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، اس کی رہنمائی کرنی شروع کی۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، اور 3 سال کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ جب چوتھے سال وہ آیا تو اس نے مجھے کہا بھائی صاحب ایک چیز آپ کو دکھانی ہے۔ میں کہا ہاں جی دکھائیں، کیا لے کے آئے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ 3 سال کی ہماری محنت کے بعد وہ ایک اسکول میں جا کر وہ شخص جو اتنا فیصلہ نہیں تھا کر سکتا کہ یہ جو میری جیب میں کسی کے پیسے بچ گئے ہیں اس کو میں نے کھانا ہے یا خدا کے گھر میں دے دینا ہے، وہ بندہ ایک اسکول میں کام کر رہا تھا، اور اس نے جو پیپر مجھے دکھایا اس پہ لکھا تھا بیسٹ ٹیچر آف دس ایئر، اور نیچے اس کا نام لکھا تھا۔ میں حیران رہ گیا، اور میں کہا تو؟ کہتا ہاں جی، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ نہ ہوتے، آپ کے یہ ساتھی نہ ہوتے تو شاید میں کبھی یہاں نہ پہنچ سکتا۔ ارے ہمیں خدا نے کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہم ان انجنوں کو چلا دیں جو جیم ہوئے پڑے ہیں، جو رکے ہوئے ہیں، جو خود ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہمیں انہیں چلانے کے لیے خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم خود ڈر کے کھڑے ہو گئے، ہم خود پریشان ہو گئے۔ ہمیں نہیں پریشان ہونا، ہمیں نہیں ڈرنا، ہمیں خود بھی اس دنیا میں دلیری سے رہنا ہے۔ حالات برے ہیں، برے ہوں گے، مجھے پتا ہے برے ہوں گے۔ جتنے حالات آپ کے لیے برے اتنے حالات میرے لیے بھی برے ہیں، کیونکہ آپ شیر کی اولاد ہیں، آپ یہودا کے ببر کے بچے ہیں، آپ اس کی فرزندیت میں شامل ہیں۔ شیر کے دوست کم، دشمن زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے بھی دشمن زیادہ ہوں گے۔ اس لیے آئیں ہم سب آج سن 2021 میں داخل ہونے کی تیاری کریں، اپنے اوپر سے ڈر کو، خوف کو، پریشانی کو اور دیگر چیزوں کو جس کو ہم لوگوں نے کمبلوں کی طرح اپنے اوپر لپیٹ رکھا ہے اتار کر پھینک دیں اور اٹھ کھڑے ہوں، اور ذرا سوچیں کہ ہم نے کتنوں کو چلانا ہے، کتنوں کو ہم نے خداوند کے حضور لے کے آنا ہے، ہم نے لوگوں کو دلیری دینی ہے، ہم نے لوگوں کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو احساس دلانا ہے۔ آج میرے یوٹیوب چینل میں ایک بہن نے ایک پیغام بھیجا کہ آپ کا جو زبور 23 کے اوپر میسج ہے، جب میں نے پڑھا تو مجھے بہت تسلی ملی۔ کاش یہ پیغام تب ملتا جب کرونا شروع ہوا تھا، تو شاید جتنا ڈر، جتنا خوف، جتنی پریشانی میں سے میں گزری وہ کبھی مجھ پہ نہ آتی۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہمارا ایک چند لمحے کا ریکارڈ کیا ہوا پیغام کسی کی زندگی میں اتنی طاقت اور قوت بھر سکتا ہے، تو جب ہم کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے، جب ہم کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور بالخصوص جب کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے
لشکروں کے خدا کے نام میں اس کے لیے مدد مانگیں گے تو وہ اس دنیا میں کھڑا ہوگا، ڈر سے، خوف سے، پریشانیوں سے آزاد ہوگا۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمیں خود یہ جاننا ہے کہ ہمیں خدا نے اس دنیا میں لیڈر بنا کے بھیجا تھا۔ ہم لیڈر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں جس کو اس دنیا پر حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ آپ کو بھی اس دنیا پہ اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اتنی سی زندگی نہ گزاریں بلکہ داؤد کے ببر کی مانند اس دنیا پہ ایسا اثر چھوڑ کے جائیں کہ جیسے 2000 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی خدا کے لوگوں کا نام کوئی مٹا نہیں سکا۔ آپ کی بھی جو خدمت ہو، جو اس دنیا میں آپ کر کے جائیں، بڑے سالوں تک لوگ بھلا نہ پائیں۔